السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أما بعد، فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، اقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کلمہ حاصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا صرف فقط سوائے اس کے یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو وہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جن کا اللہ پہ پختہ ایمان ہوتا ہے، والیوم الآخر، فقط اللہ پہ ایمان کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے ان پر بھی ایمان پختہ ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہوتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ ضرور اٹھنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہ عارضی گھر ہے، امتحان گاہ ہے، آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اور یہی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اگر ایک ذرہ بھر نیکی کرو گے، ایک ذرہ بھر خیر یرا، قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ بھر برائی کرو گے، قیامت کے دن اس کے نتیجے کو دیکھو گے۔ تو فرمایا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ اقام الصلاۃ، یہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، یہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ فعسیٰ، فرمایا یہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے، خالق سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل میں عدالت ہے، عدالت۔ تو فرمایا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ فرمایا ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ عن قریب ہدایت حاصل کر لیں گے۔ یہی لوگ، اللہ نے ایک آیت کا نتیجہ دے دیا ہے اور حکم دے دیا ہے، ہدایت قبول کرنے والے، ہدایت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں جو نماز میں غفلت نہیں کرتے،
جو نماز میں سستی نہیں کرتے، اور یہی لوگ زکوٰۃ میں بھی تاخیر نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہی لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، آخرت پر ایمان یقین ہوتا ہے، تو یہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، موضوع کی مناسبت سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جو سب سے بڑا مقدس جگہ ہے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد الحرام، احترام والی مسجد، اور جو چیزیں بعض صورتوں میں یعنی احترام، مقدس جگہ ہے جہاں اللہ نے حکم دیا۔ کعبہ مقدس جگہ ہے، مسجد نبی مقدس جگہ ہے، مسجد اقصیٰ مقدس جگہ ہے، مسجد کوفہ مقدس جگہ ہے، مسجد قباء مقدس جگہ ہے، اور اللہ کے گھر بڑے مقدس، جس طرح میں نے ایک خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ جی، ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر فرمایا مسجد نبوی پھر دوسرے نمبر پہ ہے، فرمایا 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا اگر مسجد نبوی میں نماز قائم کرو گے۔ پھر فرمایا مسجد اقصیٰ میں اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی 1,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد کوفہ میں نماز پڑھو گے 1,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ شہر کی جامع مسجد میں ایک نماز پڑھو گے 100 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد کبیر اللہ والی نماز پڑھو گے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد فرمایا محلے والی مسجد میں اگر نماز پڑھو گے تو 12 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی یہ فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر مولا علی کے حرم مقدس میں نماز پڑھو گے تو 2,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ مولا علی کے حرم میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 2,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ لیکن فرمایا مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم پاک میں اگر نماز پڑھو گے تو فرمایا 1,000 حج 1,000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ 1,000 حج 1,000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی گویا کہ اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ اور میں نے احادیث کے اندر پڑھا ہے مسجد کی دیواریں ہوں، مسجد کا فرش ہو، مسجد کی چیزیں ہوں، ذکر خدا کرتی ہیں، تسبیح خدا کرتی ہیں۔ لہٰذا جسے احسن الفوائد کے اندر ایک فقیر نے حدیث نقل کی ہے، شیخ صدوق کا بلکہ متن ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور صحیح مستند احادیث کے اندر ہے، قیامت کے دن مسجد کی جو ہے شفاعت بھی کرے گی، سفارش بھی کرے گی، اور شکایت بھی کرے گی۔ وہ مسجد جو ویران ہے، جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہمسائے نماز نہیں پڑھتے، مومنین نماز قائم نہیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا، سفید لفافے میں، غلاف میں یہ ڈھانپی ہوئی ہوگی، اللہ کے دربار میں مسجد لائی جائے گی، کہے گی اپنے ہمسائے جو اس کے تھے کہ جو ان کے نماز پڑھنے والے تھے، مسجد ان کی سفارش کرے گی، جو نماز مسجد میں قائم نہیں کرتے تھے ان کی شکایت کرے گی۔ اور پھر یہی کہ ایک قرآن کریم ہے جسے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، انگریزی دنیاوی علوم بہت سے ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے مفت میں کوئی راضی نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی یہی کہیں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ یہی صورتحال ہے۔ دو ہی چیزیں تو ہیں نا، ایک ہے اللہ کی کتاب ہے، دوسری حضور کی اہل بیت آل ہے۔ آل بھی شکایت کرے گی، قرآن بھی شکایت کرے گا، کیوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔
جو یہ دعویٰ کرتا ہے قرآن کو میں سمجھ لوں گا، قرآن کی تفسیر میں جان لوں گا، لیکن بغیر وارثان قرآن کے وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے جو اس کے ہادی بنائے ہیں والراسخون فی العلم ہیں، قرآن کے یہی وارث ہیں۔ اگر قرآن کی صحیح آیات کا مفہوم لینا چاہتے ہیں، مطلق ہیں، مقید ہیں، مجمل ہیں، مبین ہیں، عام ہیں، خاص ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، تو انہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جنہیں ہادی بنایا ہے، اللہ نے جنہیں قرآن کا وارث بنایا ہے، یہی فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، دونوں سے تمسک رکھنا پڑے گا۔ اگر کوشش کوئی کرے گا کہ میں قرآن کو تو تھام لوں لیکن اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دوں، یا اہل بیت کے دامن کو تھام لوں قرآن کو چھوڑ دوں، اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے گا، کوشش کرے گا کہ قرآن کو میں اہل بیت سے جدا کر لوں، نہیں، فرمایا وہ شخص دونوں سے دور ہو جائے گا، لیکن قرآن اہل بیت کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے، جدائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محترم سامعین، اور تیسرا مسجد اللہ کا گھر جس کی تعمیر میں بھی حصہ لینا عبادت ہے، جسے آباد کرنا بھی عبادت ہے، اور مولا کائنات کا یہی فرمان ہے کہ میں جنت میں بیٹھنے کی نسبت جو ہے نا مسجد میں بیٹھنے کو میں علی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جنت میں بیٹھوں گا میرا نفس خوش ہوگا، اور میں مسجد میں بیٹھوں گا میرا رب خوش ہوگا، جس کے ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جن کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ امام برحق، وصی پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، حیدر اقرار، یعصب الدین کا ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، اگر تم ہمارے موالی ہو، شیعہ ہو، تو پھر قرآن سے محبت اور مسجد سے محبت کرنی پڑے گی۔ اس لیے منافق مسجد میں بیٹھنے سے اس طرح نفرت کرتا ہے، مسجد کو اس طرح ناپسند کرتا ہے، اور جس طرح ایک پرندہ ہو اسے پنجرے کے اندر بند کر لیا جائے، وہ پھڑ پھڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے یہاں سے نکل جاؤں۔ منافق مسجد کو کبھی پسند نہیں کرے گا، یہ بھی فرمان ہے۔ مومن اس طرح مسجد کو پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد کے فضائل ہیں اور مسجد کی اہمیت ہے، حتیٰ کہ میں نے یہ روایتیں پڑھی ہیں، مسجد کے اندر جھاڑو بھی دو نا، اس کا جو ہے مٹی، اس کی گرد و غبار اگر حلق کے نیچے چلی جائے تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ تو مسجد کی فضیلت ہے، لیکن اس خاک کی کیا عظمت ہوگی جو تربت امام حسین ہے، اس خاک کی کیا شفا ہوگی، جس سے جبرائیل امین نے مولا جناب جبرائیل امین نے سرور کائنات کو خاک کربلا دی تھی، اور حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تھوڑی سی خاک کربلا کی گھٹی لگاؤ، جب انسان فوت ہو جائے اس کے دائیں رخسار کے نیچے خاک کربلا رکھو۔ یہ اس کی عظمت ہے، اور یہ ایسی خاک ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے ام سلمہ کی سپرد کی تھی، اور مولا جب مدینہ کو چھوڑنے لگے یہی خاک کربلا جناب ام سلمہ کو بطور معجزہ کربلا سے اٹھا کر دی تھی۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ ٹائم کتنا ہو گئے؟ میرا نا بھتیجا بیمار ہے، بیہوش ہے، نشتر اسپتال، وغیرہ سے دعا کرنی ہے۔ کس کا؟ میرا کزن کا بیٹا۔ 12:30 پہ بتانا ہے یاد کر کے، اور پھر بتانا ہے جب پورے ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بیمار ہیں، اور میری بھی اہلیہ اس وقت ہسپتال ہیں، ایمرجنسی شیخ پورہ میں بھی، آپ بھی دعا کریں۔ اور میری بیوی جو ہے نا وہ یہاں شیخ پورہ میں ہے، تو ان کے آپ نشتر میں ہیں، تو اللہ ان کو آپ بھی خلوص سے نیت سے دعا کریں گے بحق مولا امام سجاد علیہ السلام۔ خدا جو مومنین مومنات مریض ہیں بحق زہرا ان سب کو وصیت کلی عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ موضوع طویل تھا اور دوسرے حصے میں مختصر بیان کروں گا، بس یہ موضوع ہو گیا، تو پھر اسی آیت کا ترجمہ 2-3 کے اندر منٹ کے اندر
تو یہی ارشاد فرمایا انما یعمرو مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو کون آباد کرتے ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، وہ مسجد میں آئیں گے، وہ مسجد کو آباد کریں گے، وہ مسجد میں قرآن پڑھیں گے، وہ مسجد کو اہمیت دیں گے۔ تو نماز و اقام الصلاۃ تیسری فرمایا، نماز بھی قائم کریں گے، وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ بھی دیں گے، ولم یخشا الا اللہ فاسا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا، دو چیزیں بیان کر دی کہ مسجد بھی شکایت کرے گی جو مسجد کو آباد نہیں کرتے، مسجد بھی سفارش کرے گی جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا جو قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور قرآن ان کی شکایت کرے گا جو قرآن سے دور بھاگتے ہیں، قرآن سننا پسند نہیں کرتے۔ حدیث ہے ایک عالم دین جس سے لوگ حلال حرام کے مسائل نہ پوچھیں، قیامت کے دن وہ بھی شکایت بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر ہم مومن ہیں، سب سے پہلے میں بار بار یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، طولانی موضوع کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے ممیز بچے بھیجیں، غیر ممیز بچے کے ممانعت ہے، ممیز بچہ چھوٹا بچہ ہو جو طہارت کا بھی خیال رکھتا ہو، اچھائی برائی کو جانتا ہو، اور اسے باوضو کر کے اس کے طہارت کا خیال کر کے مسجد میں اسے بھیجنے کا حکم ہے۔ لیکن وہ بچہ اور مجنون غیر ممیز بچہ جس سے پاکی پلیتی نجاست کا خیال نہیں ہے، تو اس کے بارے میں منع ہے جب تک وہ ممیز نہ ہو جائے۔ ممیز اور ہے، بالغ اور ہے، یعنی اچھائی برائی چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ طہارت کا خیال رکھتا ہے، اچھائی برائی جانتا ہے، تو اس کو مسجد میں بھیجنا چاہیے۔ اور وہ شخص جو مجنون ہے، جس کی عقل نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ممانعت ہے کہ مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ ممیز بچے کی اہمیت ہے، غیر ممیز بچے کی ممانعت ہے، یعنی جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا، اچھائی برائی کو نہیں جانتا، اور وہ شخص جو مجنون ہے، اور اس کی بھی مسجد میں آنے کی مذمت ہے، اس لیے طہارت کا خیال نہیں ہوتا، اور جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، نجاست کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ لہٰذا مسجد کے احکام ہیں، مسجد کے احکام ہیں، اگر مسجد کو پاک بھی کرنا ہو تو پھر بھی اس میں انسان کو خود اپنی طہارت سے پاک ہونا چاہیے اگر نجس ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔